بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 62 کا آج ہم آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں آرام و سکون، جو نثری لحاظ سے، جس کی نثری صنف یا فنی لحاظ سے یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس کے ڈرامہ نگار ہیں امتیاز علی تاج۔ سبق کے مصنف کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے سبق کا خلاصہ بھی مختصر پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ تقریباً فرسٹ پیراگراف ہم اس کا پڑھ چکے تھے۔ آگے سٹارٹ کریں گے، صفحہ نمبر 72 پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے کہ جب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سبق مکالماتی انداز میں لکھا گیا ہے، ڈرامہ ہے، مکالمے کی شکل میں، ڈائلاگ کی شکل میں ہے، تو جس میں صاحب خانہ جو ہیں گھر کے سربراہ، وہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹر صاحب کو بتاتی ہیں کہ یہ آرام نہیں کرتے، اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بے آرامی کی وجہ سے اور بے سکونی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں، شاید یہ کام زیادہ کرتے ہیں، ان پر بہت زیادہ ورک لوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 72 پہ دیکھیں۔ بیوی، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ گلہ کر رہی ہیں، دیکھیں گلے کا انداز ہے کہ کیا میں نے نہیں سمجھا آپ کی بات، میں انہیں سمجھاتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں بھی سمجھائیں۔ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ جتا رہی ہیں کہ میں تو تمہیں آرام کا کہتی رہتی ہوں، لیکن تم مصروف رہتے ہو۔ اب دیکھو ڈاکٹر صاحب نے بھی آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میاں ہوں، وہ چونکہ بیمار ہیں اس لیے مختصراً ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور صرف ہوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کو سمجھا دیا ہے، اب یہ آرام کریں گے، خاموش رہیں گے اور آرام کریں گے۔ بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو۔ اب بیگم صاحبہ پھر گلہ کر رہی ہیں کہ میں تو ان کو بار بار سمجھاتی ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں مانتے، ان پر کسی کی بات کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تاکید کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سمجھانا۔ ڈاکٹر جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ لے لیا ہے، اب یہ میری ہدایات پر ضرور عمل کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیوی اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ اب وہ دوا کا وقت معلوم کرتی ہیں مریض کے لیے۔ ڈاکٹر جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مطلق بالکل قطعاً ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیے۔ وہی بات کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ماحول پرسکون ہو۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ غذا یعنی ان کے پرہیز کے لحاظ سے ان کو جو کچھ چاہیے وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک صفحے پہ، ایک کاغذ پہ لکھ دیا۔ اور آگے دیکھیں صفحہ نمبر 73 پر، پھر ان کے دوبارہ ڈائلاگز ہیں، پھر دوبارہ مکالمات ہیں۔ بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے مکالمات ہیں ڈاکٹر اور بیگم صاحبہ کے۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر، ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ ٹھیک ہے، للو جو ہے یہ ان کا ملازم ہے، ایک نیا کردار۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر صاحب کا کردار ہے، بیگم کا کردار ہے اور صاحب کا ہے، اب یہ چوتھا کردار للو کا ہے۔ للو جو ہے وہ ان کا ایک ملازم ہے جو ان کے گھر میں کام پر مقرر ہے۔ اب وہ اونچی آواز میں نوکر کو بلاتی ہیں، یعنی خوب چیخ کر آواز دیتی ہیں کہ آ جائے اور وہ آ کر ڈاکٹر صاحب کا جو بیگ ہے وہ باہر گاڑی میں پہنچا دیں، پہنچا دیجیے۔ یہ اردو میں دیکھیں، ہم ویسے صحیح الفاظ جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر پہنچا دیجیے یہ ان کے لب و لہجے کے مطابق ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، مختلف زمانوں کے بھی پھر مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے رہنے والے مختلف انداز میں اردو بولتے ہیں۔ دہلی کی اردو، بنارس کی اردو، کلکتہ کی اردو، ان سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ اس لب و لہجے کا فرق ہے۔ اچھا ڈاکٹر ایک بات عرض کروں، کر دوں بیگم صاحبہ، عرض کر دوں یعنی درخواست کروں، التجا کروں، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا کہ بیگم صاحبہ زور سے چلا رہی ہیں تو ان کو فوراً احساس ہوا کہ یہ تو مریض کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، انہوں نے معذرت کے ساتھ کہا کہ اگر میں ایک بات عرض کروں تو وہ کیا ہے کہ مریض کے کمرے میں کسی طرح کا شور شرابہ نہ ہو۔ اعصاب پر اس کا مضر اثر پڑتا ہے، اعصاب ذہن پر،
اعصاب کہتے ہیں نروس کو، ٹھیک ہے، جو ذہن ہے اس پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، نقصان دہ، مضر کا مطلب نقصان دہ، یہ بڑا نقصان دہ ہے مریض کے لیے۔ مریض کے لیے کیا، ایک صحت مند انسان کے لیے بھی بے وجہ شور اور بلا وجہ شور جو ہے وہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت، طاقت، ٹھیک ہے، خاموشی کی وجہ سے انسان کو طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ پرندہ پر نہ مارنا یہ بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اچھے خاصے محاورات یوز ہوئے ہیں سبق میں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، یہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ پرندہ پر نہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا گزر نہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر کسی کی پہنچ نہیں ہے، کسی کا گزر نہیں، آپ بے فکر ہو جائے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، ملازم آتا ہے۔ اب ملازم سے بات چیت ہو رہی ہے۔ للو: حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ آداب، یعنی وہ رخصت کر رہی ہیں ڈاکٹر کو، آداب اس لیے آخر پہ دوبارہ کہا ہے۔ بیوی: ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر، میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ چپکا پڑا ہوا تھا یعنی خاموش تھا، کسی طرح ان سے باتیں نہیں ہو رہی تھیں، بیمار تھے، اس وجہ سے بہت مختصر ہاں میں جواب دے رہے تھے۔ بیوی: بس بس چپکے ہی پڑے رہیے، بس بس خاموش ہی رہیے۔ چپکے پڑے رہنا یعنی خاموش رہنا۔ ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر رہے ہیں کہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ اب وہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آرام و سکون کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ خاموشی کا بھی کہا ہے۔ اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام اور سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ اب وہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو جملے ہیں، جو ان کے تاکید ہے، اسی کو دہراتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح سے ان کو آرام کا کہا ہے اور ان کو مزید نہ بولنا ہے، نہ اٹھنا ہے، بس خاموشی سے لیٹ کر آرام کرنا ہے۔ میاں: کراہتا ہے، کراہنا درد سے آواز نکالنا، ٹھیک ہے، درد کی آواز ہے۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بدن ٹوٹ رہا ہے سے مراد یہ بھی محاورہ ہے، یعنی کہ بہت درد ہو رہا ہے بدن میں۔ بدن ٹوٹنے کا محاورہ جو ہے یہ جسم دکھنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور بخار کے لیے بھی۔ بخار میں ہوتا ہے نا ایسا کہ جسم بہت دکھتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے۔ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں، یعنی کہ اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو کیا میں یہاں سے چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات۔ اب میاں جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو غنیمت ہو گئی کہ یہاں سے چلی جائے، کہ میں آرام کر لوں، تو وہ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو، یعنی کہ میرے جانے کے بعد اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ تو زور سے چلا نہیں سکتے، آواز نہیں دے سکتے، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ خود ہی اس کا حل بتاتی ہیں۔ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہیں۔ گھنٹی یعنی بیل، ان کے پاس بیل تھی جو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس بیل کو دبا کر یا بیل بجا کر جو ہے وہ مجھے بلا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ میں آپ کے قریب رکھ دیتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ وہ گھنٹی کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پیج 74 پہ جاتے ہیں۔ رات میں نے آپ کی میز پر رکھی تھی۔ اب وہ بتاتی ہیں کہ گھنٹی کہاں گئی، میں نے تو رات کو آپ کی میز پہ رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا، اللہ مارا یعنی بدبخت، بدقسمت، میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ الٹ پلٹ کرتا ہے یعنی آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے تو یہیں پہ رکھی تھی۔ اب وہ چونکہ پریشان ہے، گھنٹی ڈھونڈ رہی ہیں، تو ان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کون جو ہے جو میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، کنڈی کی آواز۔ کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو، کنڈی یعنی دروازے کا جو کھٹکھٹاتے ہیں نا، دستک دیتے ہیں، جو دروازے میں جو ہینڈل لگا ہوا ہوتا ہے اس کو جو زور زور سے بجاتے ہیں اس کو کنڈی وانگا کہتے ہیں۔ اب ان کو اور غصہ آیا کہ اتنی زور سے آواز کس نے دی ہے، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ بیوی: یہ کون کباڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ کباڑ دروازے کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دروازہ، کون اتنی زور سے دروازہ بجا رہا ہے؟ للو: دور سے، سکا ہے بیوی جی۔ سکا ماشکی کو کہتے ہیں، پانی لانے والا، اس کے لیے مترادف اس کا دیکھیں، ماشکی، ٹھیک ہے۔
پرانے زمانے میں ہر گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لوگ پانی بھر بھر کے باہر سے لاتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کسی علاقے میں کوئی ایک پانی کی ٹینکی یا کنواں وغیرہ کا انتظام کر دیا جاتا تھا، اور پھر اجرت پر یعنی پیسے لے کر ماشکی یا سکہ جو ہے وہ لوگوں کو پانی بھر بھر کے لا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہر گھر کے ہر افراد تو ظاہر ہے ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود پانی بھر کے لا سکیں، تو وہ پیسے دے کر اپنے لیے پانی منگواتے تھے۔ تو اب وہ کیا ہے، اس شور میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اتنی دیر میں ماشکی بھی آ جاتا ہے، وہ آ کر دروازہ بجاتا ہے، تو وہ نوکر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ باہر ماشکی آیا ہے۔ بیوی سقا گھر میں بہرے بستے ہیں، کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اب وہ اپنا غصہ اس پانی لانے والے پر، اس ماشکی پر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اللہ مارا یعنی کوئی بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ گھر میں بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو کہ یہ کیا وقت ہے آنے کا، پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے۔ یعنی کہ سکا کا کام کیا ہوتا ہے، صبح صبح پانی لے کر آیا کرے۔ یہ دیر سے آیا ہے، اس لیے بیگم صاحبہ اور بھی غصہ ہیں کہ یہ کیوں دیر سے آیا ہے۔ کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، یعنی کہ یہ تمہارا آج آخری دن ہے، اگر آج کے بعد تم لیٹ آئے، دیر سے آئے، تو میں تمہیں فارغ کر دوں گی، نوکری سے نکال دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں۔ 20 مرتبہ کہنا یعنی کئی بار کہنا کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں ہی نہیں رینگتی، یہ بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ کان پر جوں نہ رینگنا یعنی کوئی اثر نہ ہونا، ان کے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں بار بار ان سے کہتی ہوں لیکن ان پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ لیٹ آیا، یہ دیر سے آیا، تو میں اس کو نوکری سے ہی فارغ کر دوں گی۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے، بخشو یعنی معاف کرو۔ دیکھیں یہ خود ہی خاتون بہت شور کر رہی ہیں نا، ہر طرح سے ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں بات سے بات نکالتی ہیں، کسی بات پر یا کسی طور خاموش نہیں ہونا چاہتی۔ آگے دیکھیں کیا کہتی ہیں بیوی، بخشوں کیسے یعنی معاف کیسے کروں، ذرا طرح دو، یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ طرح دو یعنی کہ ان کی تھوڑی سی طرفداری کر لو، ان کے ساتھ نرمی کر لو، تو یہ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی بہت فری ہو جاتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ میاں ہوں کرہتا ہے، کرہتا ہے یعنی اب پھر اس کو درد محسوس ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے، کیوں درد زیادہ ہو رہا ہے، وہ تکلیف کو دیکھتی ہیں، محسوس بھی کرتی ہیں۔ دیکھیں رحم دل بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، لیکن خود جو ہے وہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے آرام پہنچاؤں۔ میاں ہوں بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ ان کا بدن دکھ رہا ہے، تو چلے نوکر آ کر دبا دیں ان کو۔ میاں ہوں۔ اب وہ اسی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان سے زیادہ بولا نہیں جا رہا۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں، اب بتائیں۔ وہ پھر کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ انگیٹھی پر رکھی ہے۔ انگیٹھی دیکھیں وہ تو آتش دان بنایا جاتا تھا پرانے زمانے میں کمرے کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک کارنس سی ہوتی تھی نا، اس کو انگیٹھی کہتے ہیں، چھتی نما، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو یہاں پڑی ہے، یہ کیا خود بخود آ گئی؟ آپ سے آپ آنا یعنی خود بخود آ جانا، پاؤں تھے اس کے۔ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ اب گھر میں وہ ہیں، ان کے شوہر ہے، تو وہ ظاہر شوہر پہ تو الزام نہیں لگا سکتی، اور شوہر ان چیزوں میں ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ للو چونکہ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ للو نے یہ چیزیں الٹ پلٹ کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر رہنے نہ دے گا، یعنی کہ یہ بھی بدبخت ہے، اس نے مجھے تنگ کرنے کے لیے ہر چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ او للو ارے للو، اب وہ کہتی ہے کہ اللہ جانے یہ کیوں میری چیزوں میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتا ہے۔ پھر آواز دیتی ہے، اور آواز کیا دیتی ہے، صحیح چیخو پکار کرتی ہے۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو، ناحق بے وجہ غیر ضروری شور کیوں مچا رہی ہوں؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کہ رہتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نوکر کو بلا وجہ غصہ مت کرو، اسے آوازیں مت دو، شور مت کرو، یہ میں نے خود یہاں پر اٹھا کر رکھی تھی۔ بیچارہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کسی طور چپ ہو جائے، کسی طرح خاموش ہو جائے کہ وہ آرام کر سکے، لیکن بیوی ہے کہ آرام کا اور خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ خود ہی جو ہے وہ شوہر کی بے آرامی کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ صفحہ نمبر 74 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، صفحہ نمبر 75 ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ اس میں مشکل الفاظ کے معنی، مرکبات اور ساتھ ساتھ ماضی سوالات بنا لیں بک کے اوپر۔